خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، سلسلہ کے آغاز میں درود پاک کی فضیلت حسب معمول ہم شامل کیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی حضور مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بڑے فضائل اور برکات حدیث میں وارد ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے حوالے سے قرآن کریم فرقان حمید کے اندر ایک بڑی خوبصورت آیت کریمہ کا نزول ہے، جو بڑی مشہور ہے آیت درود کے حوالے سے، جو الحمدللہ سبھی جانتے اور پہچانتے ہیں۔ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں غیب بتانے والے نبی پر، اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے حضور جان عالم وجہ تخلیق کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے حوالے سے ہمیں بتائیے کہ آیت کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان ھذا لمن المکتوم، ارشاد فرمایا یہ پوشیدہ چھپی ہوئی چیزوں میں سے ہے۔ ارشاد فرمایا اگر تم مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کرتے تو میں تمہیں نہ بتاتا۔ یعنی ایسی امپورٹنٹ، ایسی خوبصورت، ایسی زبردست یہ آیت کریمہ ہے، اور کیسے راز اس کے اندر پوشیدہ ہے، سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ پوشیدہ رازوں میں سے ہے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر 2 فرشتے مقرر فرمائے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ ارشاد فرمایا جو تم میں سے کوئی مسلمان شخص مجھ پر درود پڑھتا ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں غفر اللہ لک، اللہ تبارک و تعالی تیری مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ، کیسی پیاری فضیلت اور برکت ہے کہ جب درود پاک پڑھا جاتا ہے تو 2 فرشتے خالی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مقرر ہیں یہ دعا دینے کے لیے کہ غفر اللہ لک، اللہ تبارک و تعالی تیری بخشش فرما دے۔ اور آگے اس سے بڑھ کر بھی انعام دیکھیے کیا ہے، ارشاد فرمایا جب فرشتے یہ کہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے جواباً ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا ہی ہو، گویا کہ جس کو ہماری زبان میں آمین کہا جاتا ہے، ایسا ہی ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیے کتنی پیاری فضیلت درود پاک کی ہے کہ جب ہم درود اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھتے ہیں تو فرشتہ ہمارے لیے دعا کرتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے معصوم فرشتے اس پر گویا آمین کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی عظمت اور شان والی یہ آیت کریمہ ہے۔ اپنی رحمت کے شان نشان اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ تو یہ ہم سب کو چاہیے کہ درود پاک کو اپنا معمول بنائیں۔ ایک روایت کے اندر امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اضافہ بیان فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی حضور علیہ السلام کا ذکر خیر کیا جائے اور درود نہ پڑھے تو پھر وہ فرشتے کہتے ہیں لا غفر اللہ لک، اللہ تبارک و تعالیٰ تیری مغفرت نہ فرمائے، اور پھر جو ہے وہ اللہ اور اس کے فرشتے اس پر آمین فرماتے ہیں۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ درود پاک پڑھنا یہ کیسی برکتوں کا حامل ہے کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو فرشتوں کی دعائیں ہمیں ملتی ہیں، بخشش اور مغفرت کی نوید ملتی ہے، اور جب درود پاک نہیں پڑھا جاتا
تو فرشتہ کہتا ہے لا غفر اللہ لک، اللہ تعالیٰ تیری مغفرت نہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو درود پاک کی محبت عطا فرمائے، درود پاک کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوم جھوم کر درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ شب و روز درود پاک کو اپنا معمول بنا لیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ خوب خوب اس کی برکتیں دنیا آخرت میں نصیب ہوں گی۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سلسلہ ہے خوابوں کی تعبیریں، الحمدللہ عز و جل۔ اس سلسلے کے اندر آپ کے کالز، میسیجز اور ویڈیو سوالات کو الحمدللہ شامل کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے جو آپ کے میسیجز ہمیں ملتے ہیں ان کو بھی الحمدللہ شامل کرتے ہیں۔ مبلغ دعوت اسلامی مولانا محمد اسد اتاری مدنی الحمدللہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جو اپنے پیارے اور دلنشین انداز میں الحمدللہ آپ کی خوابوں کے جوابات دیتے ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے سلسلے میں ابتداً جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایک بات بھی بیان کرتے ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی عظمت اور شان کے تو کیا کہنے، کھانا کھلانے کا غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بہت ہی زیادہ شوق تھا۔ اسد بھائی کیا فرمائیں گے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ کھانا کھلانے کا جو وصف ہے؟ اور آج بھی آپ کے اگر دربار غوثیہ میں دیکھیں تو لنگر غوثیہ کی ایک جو سننے والوں سے جو ہم نے سنا ہے کہ آج بھی ایک وافر مقدار میں اور کثرت کے ساتھ غوث پاک کے دربار پر لنگر موجود ہوتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے زمانے میں جس وقت حیات اس وقت آپ کا کیا عالم ہوا ہوگا، جب ابھی زمانہ ایسا فیضیاب ہو رہا ہے اس وقت کیا عالم ہوگا غوث پاک کا، کچھ اس حوالے سے فرمائی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ دیکھیے ہر وہ نیک عمل کے جس کی ترغیب ہمیں قرآن و حدیث میں دی گئی تو ایک عام بندہ مومن اس کو بجا لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو ولی ہو اور اولیاء کا بھی سردار ہو تو اس کا اس بات پر عمل کتنا زیادہ ہوگا۔ اللہ کے نیک بندوں کے آستانوں پر خواہ وہ ظاہری حیات میں ہوں یا دنیا سے تشریف لے گئے ہوں، ہر دو موقع پر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر مسلمانوں کو کھانا کھلانا، لوگوں کی خدمت کرنا یہ پایا جائے گا۔ آج بھی ہم کسی بھی بزرگ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو ماشاءاللہ وہاں پر غریبوں کو، مسکینوں کو اور جو بھی مہمان آنے والے ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلانے کی ترغیب بکثرت دیکھی جاتی ہے۔ اور بزرگوں کے نام پر جو بزرگ جو کھلاتے ہیں تو اس کو ادب میں ہم لنگر کا نام دیتے ہیں، ایک معروف لفظ ہے۔ تو کھانا کھلانا تو اسلام کے بہت ہی بنیادی اعمال میں سے ہے، اور تھوڑا سا میں اس کو اپنے کلچر سے ریلیٹ کرنا چاہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ اب اس چیز میں کمی واقع ہو گئی ہو، ابھی بھی ہوگا لیکن ہو سکتا ہے بعض جگہوں پر کمی ہو۔ ایک وقت تھا کہ لوگوں میں یہ رواج تھا کہ گھر میں جو بھی بناتے تھے تو کچھ اسپیشل بنا ہوا ہے، کچھ روٹین سے ہٹ کے بنا ہوا ہے تو ہمسایوں کے گھر ضرور بھجواتے تھے۔ یعنی جب کھانا کھلانے کی بات ہے تو فقط کسی خاص مخصوص وقت پر نہیں ہے، اب جب بھی مسلمان کو کھانا کھلائیں اچھی نیت کے ساتھ، تو وہ اتنا رچ کلچر تھا اور اتنا ایک خوبصورت، حالانکہ ہمسایہ بھی مالدار ہے، یہ بھی مالدار ہے، لیکن ایک تو تحفہ ہے، محبت بڑھے گی، دوسرا کھانا کھلانا ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اور لوگوں میں یہ رواج رہا ہے، اب بھی ہوگا کہ خالی برتن واپس نہیں کرتے۔ اب وہ ہمسایہ نے کچھ بھیجا ہے تو بچہ لے کر آئے تو کہا بیٹا آپ چلے جاؤ، برتن بعد میں آ جائیں گے، اور اس میں کچھ نہ کچھ ڈال کر دیا۔ تو دو طرف سے ایک محبت بھرا سلوک ہے، حالانکہ وہ ایک پلیٹ سالن یا کچھ جو ہے وہ رائس یا کوئی چھوٹی سی چیز اس کا کوئی وہ محتاج نہیں ہے، لیکن ایک ٹائز آپس میں جو ہے وہ مزید مضبوط ہوتی ہیں، آپس میں رشتہ داری، آپس میں ہمسائیگی۔ اور دیگر مواقع پر اگر ہم دیکھتے ہیں، آراس پر دیکھتے ہیں، قرآن خوانی کہیں پر ہو رہی ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں، اسی طرح میلاد پاک کی محفل ہے، غوث پاک کے نام کی محفل ہے، مسلمان جمع ہے، تو کھانا کھلانا ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بنیادی عمل ہے۔ بلکہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے جو فضائل ہیں اور جو برکات ہیں، جتنی بھی روایتیں ہیں، ان میں جو شاید اکثر کہیں یا بہت زیادہ کہیں جو روایتیں ہیں وہ کھانا کھلانے اور پانی پلانے کے بارے میں ہیں۔ صدقے کی جو بھی روایتیں ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ بہت ہی خوبصورت عمل ہے۔ ہر شخص حسب توفیق کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور کرے۔ بلکہ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ایاز بھائی کہ زیادہ مالدار نہیں ہوتے، لیکن ان کی ایک اندر سے نا ایک ان کے اندر صفت ہوتی ہے
کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کھلائیں گے، دوستوں میں بھی کھلائیں گے، ویسے بھی کھلائیں گے، اور وہ اپنے معاشرے کے اندر، اطراف کے اندر مشہور ہوتے ہیں، اور نہ کھلانے والے بھی مشہور ہوتے، دونوں مشہور ہوتے ہیں۔ یہ کھلانے کے نام پہ مشہور ہے اور یہ صرف کھانے کے نام پہ مشہور ہے۔ تو سخاوت، غنی ہونا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہمیں چاہیے۔ بے شک، ماشاءاللہ، بہت پیاری بات کی آپ نے ماشاءاللہ اسد بھائی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وصف کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وصف کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ نبھانے والے تھے، اور یقیناً ہماری تعلیم کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان اوصاف کو، اچھی باتوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑھتے ہیں اپنے سلسلے کی طرف، کچھ کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میرا نام محمد عواب ہے۔ میرا خواب یہ ہے کہ میں بہت چھوٹا ہوں اور میرے اوپر بہت بڑے بڑے پتھر گر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے گھبرا کے میری آنکھ کھلتی ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری باڈی بالکل اکڑی ہوئی ہوتی ہے، صرف دماغ جاگ رہا ہوتا ہے اور میں ہل بھی نہیں پا رہا ہوتا۔ تو پلیز اس کی تعبیر بتا دیجیے، جزاک اللہ۔ جی اسد، آمین۔ ویڈیو کے اندر تو بہت چھوٹے نہیں ہیں، ہو سکتا ہے خواب میں بہت چھوٹا اپنے آپ کو دیکھا ہو۔ صحیح۔ تو پتھروں کا گرنا جس طرح کی انہوں نے کیفیت بیان کی ہے، یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا تو نہیں ہے، آزمائش کی بھی علامت ہے، کام میں دشواری کا سامنا کرنے کی یہ دلیل ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اور اس کی راہ میں کچھ صدقہ کریں، انشاءاللہ عافیت والا معاملہ ہوگا۔ خاص طور پر اگر کوئی بڑا کام ہے آپ کی زندگی میں، کوئی اہم کام ہے جسے آپ کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے پہلے صلاۃ الحاجات پڑھ لیجئے، انشاءاللہ اگر کاموں میں رکاوٹ ہوگی تو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گی۔ واہ، جی مزید کال۔ میں نے یہ 2 مہینے پہلے خواب دیکھا کہ میں 1 سال پہلے عمرہ کر کے آیا ہوں، پھر سے میں نے خواب دیکھا کہ میں پھر سے، میرے پاس بہت سارے پیسے آ گئے، میں پھر سے عمرے پہ جا رہا ہوں۔ میں نے اپنی امی کو کہا چلے پاسپورٹ بنانے چلتے ہیں، ہمارے گھر کمرے کے سامنے ایک پھول ہے، اس کے سامنے ایک بار میں گر گیا تو ایک بار بچ گیا، دوسری بار گرا تو میں مر گیا۔ اس کی تعبیر کیا ہے، آپ ارشاد فرما دیں۔ جی اسد بھائی۔ آواز سے کم عمر معلوم ہوتے ہیں، بچوں کے ذہن میں بہت سارے خدشات ہوتے ہیں، بہت سارے خیالات ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات شیطان بھی پریشان کرتا ہے، تو بیٹا آپ کو پریشان نہیں ہونا، اس کی طرف زیادہ توجہ نہ کریں، اللہ پاک آسانی فرمائے گا۔ اور عمرے میں آپ نے کہا گئے تھے، پھر دوبارہ خواب میں دیکھا، تو بہت اچھی بات ہے، اور اس عمر میں مکے سے، مدینے سے محبت کی علامت ہے، سعادت مندی ہے۔ آپ کوشش بھی کرتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں، اللہ پاک آپ کو، آپ کے سب اہل خانہ کو، تمام ناظرین کو بار بار مکہ پاک کی، مدینہ پاک کی زیارت نصیب فرمائے۔ ماشاءاللہ۔ اسد بھائی، میں یہاں ایک اور بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ آپ بھی ماشاءاللہ سفر حرمین شریفین پر گئے ہیں۔ جو لوگ جاتے ہیں سفر حرمین کی سعادت حاصل کرتے ہیں، بعض لوگ بڑے ارمانوں کے ساتھ اور بڑی اس کے لیے رقم جمع کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پیسے ہوتے ہیں، وہ پھر بھی جو ہے وہ دنیا تو شاید دیکھنے کا ان کو شوق ہوتا ہے، لیکن اس طرف جو ہے نا وہ راغب نہیں ہوتے۔ کیا فرماتے ہیں آپ کے جو حرمین شریفین ہو کر آتے ہیں، ایک تو یہ کہ جو وہ وہاں خرچ کر آتے ہیں، وہ کیسا ان کو ریٹرن یہاں پر ماشاءاللہ ملتا ہے، اور پھر کہ آیا دوبارہ بھی جو ہے نا کیا نام ہے، حاضری کا شوق مزید بڑھ جاتا ہے، تڑپ بڑھ جاتی ہے، اور دوبارہ لگن ہوتی ہے کہ حاضر ہو۔ کیا فرمائیں گے آپ؟ کیفیت مختلف ہے، سعادت مندی اور بدبختی دونوں ہی چیزیں ظاہر ہے افراد کے درمیان میں موجود ہوتی ہیں۔ بعض تو ایسے سعادت مند ہوتے ہیں کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ مالدار نہیں ہوتے، ایک ایک روپیہ جوڑتے ہیں، سالوں انتظار کرتے ہیں، زندگی کی کہیے کہ بہت بڑی تمنا اور لائف ٹائم اچیومنٹ سمجھتے ہیں کہ ہم مکہ پاک کی زیارت کریں، مدینہ پاک حاضری دیں، تڑپتے ہیں، روتے ہیں، کلام سنتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، آنکھیں آپ دیدہ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ کیفیت جس شخص کی ہے، جس مسلمان کی ہے، تو وہ بہت ہی بڑا سعادت مند ہے، اور اس کی زندگی کے اندر جو لطف ہے، جو کیف ہے، جو سرور ہے، یہ وہی محسوس کرتا ہے کہ جس کی یہ کیفیت ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہے وہ صاحب حیثیت ہوتے ہیں، اگر کوشش کریں تو ان کے لیے جانا، اسباب کا مہیا ہونا، وہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا۔ جو دنیا بھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں، نہیں گئے تو مکے نہیں گئے، مدینے نہیں گئے، تو اگر مکے مدینے نہیں گئے تو پھر کہاں گئے؟ تو میں تو یہی کہوں گا کہ ایک مسلمان کو دل کے اندر بار بار یہ تڑپ رکھنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے، اور یہ بہت حد تک صحبت کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ جانے والوں میں دیکھیں گے
تو جن کا اٹھنا بیٹھنا عاشقان رسول کے ساتھ ہے، جہاں پر مکے کی مدینے کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، تو وہاں پر بعض اوقات بندہ کہتا ہے یار میں نہیں گیا. اچھا جس طبقے کی آپ بات فرما رہے ہیں تو ان میں ایک اکثریت وہ ہوگی کہ جن کی صحبت ہی ایسے لوگوں کے ساتھ ہے کہ جہاں پر ان مقدس مقامات کا ذکر ہوتا ہی نہیں ہے، یا ہوتا ہے تو بس ایسے ہی سرسری سا ہو گیا. وہاں پر کوئی اظہار محبت، کوئی وہاں جانے کی تڑپ، کوئی تمنا، کوئی وہاں کی یادیں تو نہیں ہوتی. تو وہ پھر صحبت نہ ہونے کی وجہ سے بیچارے ایسے ہی رہ رہے ہوتے ہیں. اور کئی ایسے بھی لوگوں کو دیکھا کہ جن کو اللہ نے اسباب عطا کیے تو ہر مہینے حاضر ہوتے ہیں، بعض ہر ہفتے حاضر ہونے والے بھی ہیں، مہینے میں 2 بار جانے والے بھی ہیں، بعض جمعہ پڑھنے والے بھی ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے وہاں پر جانے والے ہیں. اچھا اس کے اندر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ جو محبت ہے مکے سے مدینے سے، بعض اوقات بظاہر اس کے اندر کوئی ایسا مذہبی شغف نہیں ہوتا اور بظاہر کوئی ایسا اس کی کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے اس کو ایسا عطا کیا ہوتا ہے کہ مکے مدینے کی محبت اس کی دیکھ کے ہمیں ترغیب مل رہی ہوتی ہے. میں نے ایک شخص کا انٹرویو دیکھا جس نے کہا کہ میں جو ہے وہ ہر جمعے کو مدینے جاتا ہوں، اور میں جاتا ہوں مدینے میں جو ہے وہ بس جو ہے وہاں پر حاضری دیتا ہوں جمعے کے دن اور پھر میں واپس آ جاتا ہوں. اچھا جمعرات جمعے کی خاص برکتیں ہوتی ہیں. اچھا اس شخص کا یوں کہیے کہ مذہبی طور پر نہ اس کا ظاہر نہ اس کی شہرت، بلکہ اس کی شہرت بھی کسی بری وجہ سے ہی ہے، یعنی کہ اس کی جو کیٹیگری ہے، جو اس کی فیلڈ ہے وہ کوئی اچھی نہیں ہے. لیکن میں سنتا رہا، میں نے کہا یار دیکھو ماشاءاللہ اس کو اللہ نے دل میں کیسی بات ڈالی ہے. تو اس میں یہ نصیب کی بات ہے. اللہ پاک اچھا اللہ پاک مکے اور مدینہ کی محبت کی وجہ سے اس کے دل میں جو یہ ہے ایک ایمان کی شمع روشن ہے، اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کی جو دیگر چیزیں وہ بھی درست ہو جائیں. کب اس کو ہدایت نصیب ہو جائے، کب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نیکیوں کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جائے. تو اس طرح کے بھی لوگ ہیں. تو بہرحال ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہنا چاہیے ہیں. اور مکے اور مدینے سے محبت یہ ایمان اور اسلام کی ایک بنیادی شے ہے. حدیثوں کے اندر مکے سے مدینے سے محبت کی جتنی ترغیبات ہیں یہ پورا ایک ٹاپک ہے. تو بہرحال میں اور آپ یہ غور کریں، ناظرین بھی غور کریں کہ ہم مکے اور مدینے جانے کے لیے دل میں کتنی تمنا رکھتے ہیں، اور فقط تمنا رکھتے ہیں یا اس کے لیے ہم کوشش بھی کرتے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو بار بار سعادت عطا فرمائے. آمین. ماشاءاللہ بہت خوب. جی مزید کچھ کال شامل کرتے ہیں. میرا نام خالد سجاد ہے اور میں نے خواب دیکھا ہے کہ مالٹا اور جامن کا سرسبز باغ ہے جس میں انتہائی پکا ہوا پھل لگا ہوا ہے، اور جیسا کہ جامن اونچے لگے ہوتے ہیں تو ان کو اتارنے کے لیے نا میں اوپر کنکریاں مار رہا ہوں، اور کنکریاں مار رہا ہوں تو اوپر شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں جو ان کو لگنے سے وہ میرے ساتھ آ کے چمٹ جاتی ہیں. اس کی خواب کی تعبیر بتا دیں. جی اسد بھائی. جامن کے درخت میں شہد بکثرت پایا جاتا ہے، یہ بات بھی ہے. اور اب تو جامن کے درخت بہت کم ہے، دیکھے ہوئے بھی زمانہ ہو گیا. ایک وقت تھا بکثرت پائے جاتے. بہرحال دونوں ہی پھل آپ نے کہا کہ پکے ہوئے اچھی حالت میں دیکھے تو یہ اچھی خبر ملنے کی اور خوشخبری کی علامت ہے. اچھا خواب ہے. اللہ پاک آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے. ہو سکتا ہے آپ کسی اچھے وقت کا انتظار کر رہے ہوں، کسی اچیومنٹ کے لیے کوشش کر رہے ہوں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو نصیب ہوگی. بقیہ ظاہر ہے کہ درخت پہ پتھر مارنا، مکھیوں کا اڑنا، یہ ایک نارمل اور ایک روٹین کی بات ہے. تو وہی چیز آپ نے خواب میں دیکھی. اسد بھائی مالٹے کا بھی انہوں نے کہا، مالٹے کے درخت کی بھی کچھ تعبیر؟ ہاں جی دونوں کا میں نے عرض کیا صحیح کہ دونوں کو اچھی حالت میں پکا ہوا، ماشاءاللہ. جیسا کہ انہوں نے کہا شیریں سرسبز دیکھا تو اچھی تعبیر. صحیح ماشاءاللہ. جی مزید کال. محمد سجاول اتاری عرض کر رہا ہوں شہر گجرانوالہ سے. میری شادی کو آج 1.5 ماہ ہو گیا الحمدللہ. میری زوجہ کو خواب آیا تو وہ بڑی پریشان تھی. بیٹی ہوئی ہے ہماری تو وہ جو ہے نا فوت ہو گئی ہے، تو اس کی کیا تعبیر ہے ارشاد فرما دیجیے گا. جزاک اللہ خیر. جی اسد بھائی. آمین. پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے. آپ جو ہے وہ اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ کر دیں اور ٹینشن نہ لیں. بعض اوقات خیالات کی وجہ سے اس طرح کے خواب نظر آتے رہتے ہیں. تو اولاد کی تمنا یقیناً ہر ماں باپ کے دل کے اندر ہوتی ہے. تو اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے
شادی آپ کی نئی نئی ہوئی ہے، آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں، اور اللہ پاک آگے کے معاملات کو، زندگی کے معاملات کو بہتر فرمائے۔ آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ کچھ صدقہ کر دیں اللہ کی راہ میں، اور زیادہ اس کے بارے میں غور و فکر نہ کریں، جتنا سوچیں گے بعض اوقات پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ، ہمارے سلسلے میں ایک سیگمنٹ بھی ہم شامل کرتے ہیں، شخصیات کا خواب۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کی طرف کہ آج دیکھتے ہیں شخصیات کے خواب میں آج کیا بیان ہو رہا ہے۔ جی، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد۔ ناظرین کرام، خواب ایک عجیب دنیا ہے۔ اس میں کبھی مشکل چیزیں نظر آتے ہیں، کبھی آسانیاں نظر آتی ہیں، کبھی مستقبل میں پیش آنے والے واقعات دکھائے جاتے ہیں، تو کبھی ماضی سے متعلق بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ جی ہاں، یہ خواب کبھی انبیاء کو بھی دکھائے جاتے ہیں، اور خواب کے ذریعے احکامات بھی بیان کیے جاتے ہیں۔ اس کی مختلف مثالیں کتابوں میں موجود ہیں، لیکن آج آپ کو ایک بڑا ہی دلچسپ واقعہ بیان کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں، انہوں نے خواب دیکھا کہ دو سبز حلے میں، سبز لباس میں ملبوس شخص ہیں، اور ان کے ہاتھ میں ناقوس ہے۔ ناقوس ایک آلہ کہہ لیں، پرانے زمانے میں اعلان کرنے کے لیے، آواز کو بلند کرنے کے لیے وہ بجایا جاتا تھا، اس کے اندر سے بہت بڑی آواز پیدا ہوا کرتی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے یہ دے دیں، تو انہوں نے کہا آپ اس سے کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا کہ میں لوگوں کو نماز کے لیے جمع کرنے کے لیے اس میں سے آواز پیدا کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو اس سے بہتر الفاظ بتا دیتے ہیں، اس سے اچھے الفاظ جو ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر آخر تک اذان کے کلمات ان کو بتائے، اور پھر فرمایا کہ جب تم جماعت قائم کرنے لگو تو یوں کہہ لیا کرو اللہ اکبر، اور آخر اقامت تک کے یہ کلمات بتائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی تو میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے خواب میں وہ جو کلمات تھے وہ پیش کیے، سنائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلال کو ساتھ لے لو، اس کی آواز بہت بلند ہے، آپ ان کو یہ کلمات بتاتے جاؤ، اور وہ جا کر لوگوں کو نماز کے لیے جمع کریں، گویا کہ اذان کہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر مسجد کی طرف گیا، اور میں نے ان کو یہ کلمات بتائے، اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کلمات دہرائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر مبارک پر تشریف فرما تھے۔ جب انہوں نے یہ کلمات سنے تو وہ دوڑے دوڑے آئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج رات اللہ پاک کی رحمت سے میں نے خواب میں اذان کے یہی کلمات سنے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حمد جو ہے وہ بیان فرمائی۔ ناظرین، اس سے پتہ لگا کہ اذان کے جو کلمات تھے جو آج تک جاری ہیں، قیامت تک کے لیے جاری رہیں گے، اسی طرح اقامت کے جو کلمات ہیں وہ اللہ پاک نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو خواب میں تعلیم فرمائے، اور انہیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب دہرایا گیا تو پسند فرمایا اور انہیں قائم فرمایا۔ تو خواب کی دنیا بھی ایک عجیب دنیا ہے، ہو سکتا ہے بہت سوں کے لیے یہ معلومات نئی ہوں۔ اللہ پاک ہمیں بھی نماز پنجگانہ کی توفیق عطا فرمائے، جو مرد حضرات ہیں وہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ قسمت اگر ساتھ دے اور آپ خوش قسمت ہوں تو زندگی میں ضرور اذان کہیے، اقامت کہیے، یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ قسمت والوں کا یہ کام ہے، ہر ایک کے حصے میں یہ سعادت نہیں آتی، لیکن اذان اور اقامت کہنے کی جو شرائط ہیں وہ آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور جو کلمات اذان اور اقامت ہیں وہ درست طور پر سیکھنا بھی ہم پہ لازم ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خوابوں کی تعبیریں۔ پیکج شامل کیا ہے، اب مزید کچھ آپ کی کالز کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، کالز شامل کرتے ہیں۔
الحمدللہ میں 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، اور مسئلہ یہ کہ خواب میں مجھے برے خواب نظر آتے، کبھی میں مردے کو دیکھ لیتا ہوں، کبھی مطلب خواب میں میرا استاد فوت ہو گئے، قرآن مجید پڑھا تھا، وہ بھی مجھے کبھی کبھار باہر آ جاتا ہے۔ مہربانی فرما کر مجھے اس کی خواب کی تعمیر بتا دیجیے۔ جی اسد استاد کا دیکھنا تو ظاہر اچھا ہے، شاید آپ نے مردہ دیکھنے کو برا کہا، تو برا تو نہیں کہیں گے اس کو۔ دیکھیے بعض اوقات فوت شدہ کا دکھانا یہ انسان کو ریمائنڈر ہوتا ہے، اس کو موت کی یاد دلانا ہوتا ہے کہ وہ بندہ اپنے اعمال کا محاسبہ کرے، اور اگر کہیں پر کمی کوتاہی دیکھے تو اس کو دور کرے، اپنے آپ کو درست کرے۔ تو اللہ پاک آپ کے لیے آسانی فرمائے، زیادہ سوچے نہیں۔ بعض اوقات ایک ہی چیز کو ریمائنڈ کرنے سے وہی چیز بار بار خواب میں بھی نظر آتی ہے، تو اطمینان کریں۔ ماشاءاللہ آپ نے کہا نماز بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے، بس کرتے رہیں اور زیادہ سوچے نہیں، انشاءاللہ اس طرح کے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ اگر پریشانی ہوتی ہے، ان کو ہوتی ہے یا دیگر ناظرین میں سے کسی کو کنٹینیوسلی کوئی اس طرح کا خواب نظر آتا ہے کہ جو پریشان کن ہے، ڈراؤنا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، تو 21 مرتبہ سونے سے پہلے یا متکبرو پڑھ لیا کریں، ماشاءاللہ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ، تو ڈراؤنے برے خوفناک خواب آنا ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ ایک ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں، یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے شوہر کے سفید کپڑے استری کرتی ہوں تو جل جاتے ہیں، تو میں جیسے اٹھتی ہوں تو میرے شوہر کا منہ جل جاتا ہے اور میں امید سے بھی ہوں، اس کی کیا تعبیر؟ اٹھنے کے بعد شوہر کا منہ جل جاتا یعنی ہے؟ اٹھتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ شوہر کا منہ جسے جلا ہوا ہے۔ اچھا، اب یہ کس وجہ سے جلا ہوا؟ یہ یہ تو کپڑے خواب میں دیکھا کہ استری کرنی ہے سفید، وہ سوٹ جل جاتا ہے خواب میں، تو جو اٹھتی ہیں تو پھر دیکھتی ہیں شوہر کا منہ جو ہے نا وہ جلا ہے۔ اچھا، اب یہ سبب تو انہوں نے نہیں بیان کیا۔ حیرت ہے ویسے کہ شوہر کا منہ جل گیا حقیقت میں، تو کس وجہ سے جلا، واللہ عالم، اللہ آسانی فرمائے۔ ہو سکتا ہے کوئی، کیا کہہ سکتے ہیں، شارٹ سرکٹ ہوگا یا کچھ بھی ایسا ہوگا حقیقت میں جو ہوا۔ اور خواب کا جو معاملہ ہے اس کا کوئی ایسا امپیکٹ تو نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک روزمرہ کی بات ہے، عورتیں کپڑے استری کرتی ہیں اور بعض اوقات استری خراب ہونے کی وجہ سے یا بے احتیاطی کی وجہ سے کپڑے جل بھی جاتے ہیں، تو ایک روٹین کی چیز ہے۔ خواب میں دیکھنا ایسا کوئی برا نہیں ہے، آپ اس کی وجہ سے کوئی ٹینشن نہ لیجئے، اللہ پاک آپ کی، آپ کے اہل خانہ کی، سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک اور یہ میسیج ہے، اسلامی بہن ہے، یہ کہتی ہے میں نے اپنے ہم درجہ جو کلاس میں جو اسلامی بہن پڑھتی ہیں ان کو خواب میں دیکھا ہے کہ میں ان کو بنت عطار باجی کا دم کیا ہوا تعویذ، گلاب کا پھول اور ریڈ پوائنٹر دیتی ہوں، اور گلاب کا پھول بہت ہی پیارا اور کھلا ہوا ہوتا ہے، اس کی تعبیر ارشاد فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ عرض کرتا ہوں مزید۔ جی، ایک اور خواب ہے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دریا دیکھا ہے، میں پانی میں ڈوب جاتی ہوں لیکن ڈوب کے پھر واپس زندہ آتی ہوں، اس خواب کو میں بہت دفعہ دیکھا ہے، اس کی تعبیر ارشاد فرماتے ہیں۔ ڈوبنا مراد کے پورا نہ ہونے کی اور آزمائش میں مبتلا ہونے کی علامت اور دلیل ہوتی ہے، اور باہر نکل آنا یہ چھٹکارا ہوتا ہے۔ سمندر ہو، دریا ہو، پانی ہو، تو ڈوبنا جو ہے یہ ظاہر بھی یہی ہے کہ آزمائشوں کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو کاموں میں کچھ دشواری کا سامنا ہو، لیکن الٹیمیٹلی آپ کو نجات ملے گی اور آخر کار آپ اس سے نجات پائیں گے۔ تو کوشش یہ کریں کہ کوئی بھی بڑا اور اہم کام آپ کر رہے ہیں تو اس سے کچھ صدقہ کر دیں، صلاۃ الحاجات پڑھ لیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے برکت بھی ملے گی، اور آپ کے کاموں میں اگر رکاوٹ ہوگی تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گی۔ ایک اور خواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ خود کو ملائی والا دہی کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ روٹین کی چیزیں عموماً لوگ کھاتے ہیں، کوئی خاص اس کی تعبیر نہیں۔ ہو سکتا ہے انہیں پسند ہو اور یہ کھاتے ہوں، تو ویسے تو اچھی غذا ہے، اچھا ہے، اور کوئی خاص تعبیر تو میرے ذہن میں نہیں ہے۔ عموماً لوگ کھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے خواب میں نظر آ گیا۔ خواب میں کہنے خود کو اڑتے ہوئے دیکھا ہے، اس کی کیا تعبیر ہے؟ مظفر گڑھ سے یہ میسج آیا ہے۔ اچھا ہوتا ہے اڑنا اگر درست طور پر ہو، جس طرح پرندہ اڑتا ہے، صحیح طور پر ہے، کسی معلوم سمت پر ہے، انٹینشنلی بندہ کہیں پر جاتا ہے اڑتے ہوئے، تو یہ حالات کے پازیٹیو ہونے، اچھا ہونے کی علامت ہوتی ہے۔
اور اگر کسی نے کوئی سفر کا ارادہ تھا تو وہ سفر کو جائے گا، یہ بھی اس کی دلیل ہوتی ہے۔ البتہ اس طرح سے اڑنا کہ آسمانوں میں کھو جائے، بادلوں سے اوپر چلا جائے، یہ تعبیر کے اعتبار سے اچھا نہیں ہوتا، اور اس کی کئی بڑی آزمائش والی تعبیریں بھی ہیں، لیکن انہوں نے یہ تو نہیں بیان کیا، مطلقاً اڑنے کا کہا ہے۔ تو اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو اللہ پاک آسانی عطا فرمائے گا، تو اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جی، ایک اور اسلامی بہن کا خواب ہے، یہ کہتے ہیں کہ میری ابھی شادی نہیں ہوئی لیکن خواب میں دیکھا کہ میری یہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کی کیا تعبیر ہو؟ خلاف واقع خوابوں کی تعبیر نہیں ہوتی، تو ظاہر ہے کہ شادی نہیں ہوئی تو اولاد کا تو کوئی تصور نہیں ہے، تو ویسے ہی کسی خیال کی وجہ سے خواب آ جاتا ہے تو اس کی طرف توجہ نہ فرمائیں۔ ایک اور ہیں، یہ کہتے ہیں مجھے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنی ہے، مجھے خواب میں نجاست نظر آتی ہے، پلیز مجھے اس کی تعبیر بتائیں۔ اس میں کافی جو ہے وہ ڈیٹیل ہوتی ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو بیان کرنا مناسب نہیں ہوتی، تو بہرحال اگر اس طرح اکثر آپ کو نظر آتی ہیں تو آپ توجہ نہ کریں اس کی طرف، اور غور و فکر نہ کریں، سونے سے پہلے باوضو ہو کر سوئیں، اور کوئی بھی اس طرح کی چیز نہ دیکھیں نہ سنیں کہ جس کی وجہ سے کوئی برا خواب نظر آئے، تو انشاءاللہ اس طرح کے خوابوں سے نجات ملے گی۔ اکثر خواب میں چھپکنیاں نظر آتی رہتی ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اچھا نہیں ہوتا، برے شخص کی علامت ہوتی ہے، بالخصوص چغلی کھانے والے کی یہ دلیل ہوتی ہے۔ ایسا شخص جو دو مسلمانوں میں جھگڑا کروانا چاہتا ہے، یہاں کی وہاں، وہاں کی یہاں لگانے والا ہے، لیکن باطنی اخلاقی اعتبار سے وہ اچھا نہیں ہے۔ جس نے یہ خواب دیکھا، اور غالباً کہا کہ اکثر دیکھتے ہیں، تو اپنے ماحول پر، اپنے اطراف پہ غور کرے، جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کھانا پینا ہے، گھومنا پھرنا ہے، تو ان لوگوں میں کوئی ایسے لوگ تو نہیں کہ جو غیبتیں کرتے ہوں، چغلیاں کھاتے ہوں، ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں، ورنہ ہو سکتا ہے آپ کو کسی آزمائش کا سامنا ہو۔ صحیح۔ ایک اور خواب ہے، یہ کہتے ہیں کہ الگ الگ جانور خواب میں مجھے نظر آتے ہیں، مختلف قسم کے، اس کی کیا تعبیر ہو؟ دیکھیے ہر جانور کی الگ تعبیر ہوتی ہے، اب جیسے اونٹ ہے اس کی الگ ہے، گھوڑا ہے الگ ہے، اب جانوروں میں ہزاروں قسمیں ہیں، پالتو جانور بھی ہیں، جنگلی بھی ہیں، حلال بھی ہیں، حرام بھی ہیں، تو چونکہ انہوں نے جنرل کویسچن کیا ہے تو ایک اصولی بات عرض کر دیتا ہوں کہ جانوروں کی جو اکثر تعبیریں ہوتی ہیں وہ ان کی صفات سے متعلق ہوتی ہیں، یعنی اس جانور میں جس صفت کا زیادہ غلبہ ہوتا ہے اسی کا امپیکٹ جو ہے خواب دیکھنے والے کے بارے میں دیکھا جاتا ہے۔ تو اب جیسا جانور، جیسی کیفیت، پھر خواب دیکھنے والے کی اپنی پرسنالٹی کا اس سے کیا انٹریکشن ہے، تو اس سے بھی فرق ہو جاتا ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ کتا ہے، اب نارملی دیہات کے اندر اس کا استعمال زیادہ کیا جاتا ہے، دیہاتوں میں لوگ گھروں میں بھی رکھتے ہیں، گھر بڑے بھی ہوتے ہیں، پالتے بھی ہیں، پھر جانوروں کی حفاظت کے لیے، گھروں کی حفاظت کے لیے، تو دیہاتی کے حق میں کتے کی تعبیر اور شہری کے حق میں کتے کی تعبیر یہ الگ الگ بیان کی گئی ہیں، حالانکہ جانور ایک ہی ہے، لیکن یہاں پر شخص کے، پرسنالٹی کے، جگہ کے مختلف ہونے سے شے ایک ہی ہے، تعبیر مختلف ہو جائے گی۔ تو بہت زیادہ چیزیں اس کے اندر ڈیپینڈ کرتی ہیں، تو جنرلی جانوروں میں جو صفات ہوتی ہیں ان کا غلبہ ہی بیان کیا جاتا ہے، تو اب کوئی اسپیسیفک ہو تو اس کے بارے میں عرض کیا جا سکے گا۔ صحیح، کچھ کاز شامل کرتے ہیں؟ جی کاز دیجیے۔ جی، میری بیوی کو پہلے ایک دن خواب آئی ہے کہ میرے سر میں بہت ساری جوئیں ہیں، دوسرے دن مجھے بھی یہی خواب آیا اور میرے ساتھ سے وہ کنگھی مار رہی ہیں اور نیچے میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی ساری جوئیں ہیں نا، تو اس کی تعبیر پوچھنی تھی۔ جی اچھا نہیں ہوتا، آپ گھر میں کچھ جو ہے کچھ بنا کر اصالِ ثواب کے لیے، ثواب کی نیت سے غربا کو کھلا دیجئے، کوئی صدقہ کر دیجئے، کیونکہ میاں بیوی دونوں نے ایک جیسا ہی یہ خواب دیکھا ہے، اور جوؤں کا دیکھنا سر میں یہ اچھا نہیں ہوتا، یہ آزمائش کی علامت اور دلیل ہوتی ہے، اور آپسی معاملات میں بھی اگر کوئی کمی بیشی ہو تو اس کو بھی بہتر کیجئے۔ بعض اوقات کوئی گھر کے معاملات ایسے چل رہے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر بندہ زیادہ توجہ نہیں کر رہا ہوتا، تو ان کی طرف توجہ کریں تاکہ آپ کے گھر کے معاملات بھی بگڑنے سے محفوظ رہیں اور بہتری کی طرف مزید جائیں۔ تو بہرحال صدقہ کریں، دعا کریں گھر میں، انشاءاللہ عز و جل اس سے برکت ہوگی۔ نماز پڑھنے سے، گھر میں تلاوت قرآن کرنے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، خاص طور پر
سورہ بقرہ کی جس گھر میں تلاوت کی جاتی ہے اس کی بہت برکتیں ہیں، چاہیں تو ایک دن میں پڑھیں چاہیں تو چند دنوں میں پڑھیں، یعنی کہ سورہ بقرہ کی تلاوت جو ہے وہ بار بار گھر میں کرتے رہیں۔ اور آپ سے بھی عرض کروں گا، دیگر ناظرین سے بھی، گھر کی حفاظت کے لیے تعویذ ضرور لیں۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ہم توجہ نہیں کر رہے ہوتے، جس طرح ہر گھر میں دروازہ ہوتا ہے اور ہر دروازے میں کنڈی ہوتی ہے، اور کہیں باہر جاتے ہیں تو تالا لگا کے جاتے ہیں، بھلے وہاں پہ ماحول کیسے اچھا کیوں نہ ہو، لیکن اب اپنی حفاظت کے لیے، پریکاشن کے لیے یہ ساری چیزوں کا اہتمام رکھتے ہیں۔ تو یہ ظاہری آزمائشوں کے لیے ظاہری اسباب ہیں، اسی طرح روحانی معاملات کے لیے روحانی پریکاشنز ہمیں لینی چاہیے۔ تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ کر کے ایک گھر کی حفاظت کا تعویذ ہوتا ہے جو مین دروازے پر لٹکانا ہوتا ہے، تو اس سے پورے گھر کی حفاظت رہتی ہے، جنات سے، شیاطین سے، نظر بد سے اور چیزوں سے۔ تو انشاءاللہ عز و جل اس سے فائدہ ہوگا۔ تو تمام اسلامی بھائیوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ اپنے گھروں میں حفاظت کے لیے تعویذ وغیرہ ضرور رکھیں، انشاءاللہ اس سے بہت سارے معاملات میں ہمیں آسانی رہے گی۔ ماشاءاللہ۔ مزید کال شامل کرتے ہیں۔ جی محمد بلال کر رہا ہوں نوابشاہ سے۔ میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک کونے میں بیٹھ کر سفید چاول کھا رہا ہوں، تو ایک شخص آیا، بزرگ دکاندار ہے وہ، میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی وہ میرے ساتھ دال چاول کھا لو، تو سوکھے چاول تھے، تو اس کی بیٹی نے دیکھا بڑا آ جا تھوڑا چاٹ ڈالوں میں، تو اس نے مجھے تھوڑا چاٹ دیا، تو دال جیسے ذائقہ ہو گیا اس میں، تو میں چاول کھا رہا تھا۔ میں تعبیر کریں جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے چاول بہت سو کی پسندیدہ غذا ہے، لیکن اس سردیوں میں تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے، اچار سے بھی اور چاول سے بھی، جن علاقوں میں سردی ہے یا آ رہی ہے۔ تو بہرحال ویسے مطلقاً چاول کا دیکھنا، کھانا یہ اچھا ہوتا ہے اور رزق میں برکت کی یہ علامت ہے، اور ہو سکتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کی تمنا اور چند دنوں سے مل نہ رہے ہوں تو خواب میں بھی چاول دیکھ رہے ہیں، تو مجموعی طور پر اچھا خواب ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا۔ جی مزید کچھ کال شامل کرتے ہیں۔ خوابوں کی تعبیر کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ میں سید بھائی بول رہا ہوں۔ حضور میرا ایک سوال ہے، انسان جب گہری نیند میں رہتا ہے اس کے بعد وہ خواب دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ پیر ایک دم ٹائٹ ہو جاتا ہے اور کچھ بولنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو وہ بول نہیں پاتا، تو وہ کیا ہے اور کیا اس سمے کسی نے اس کو پکڑ کے رکھتا ہے یا کچھ مطلب کیا ہوتا ہے، یہ ارشاد فرما دیجیے۔ جی سر۔ بعض اوقات تھکاوٹ کی وجہ سے ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، انسان بھاگنا چاہ رہا ہے، بھاگ نہیں پا رہا، تو ذہنی انتشار ہوتا ہے، بعض اوقات کیفیت ایسی ہوتی ہے یا کوئی بیماری ہوتی ہے، تو یہ خوف بھی فیلنگز ہو رہی ہوتی ہیں۔ جی خوف بھی ہوتا ہے کسی چیز کا، تو آنکھ کھلتی ہے تو بندہ اپنے آپ کو بندھا سا محسوس کرتا ہے، اور خواب کے اندر بھی بعض اوقات اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں، لیکن اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی جسمانی کیفیت کی وجہ سے بھی ظاہری طور پر خواب پر اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اس خواب کے برے اثر سے آپ کو محفوظ فرمائے۔ صحیح۔ مزید کال شامل کرتے ہیں۔ جی میں عبد القادر خاص کے لیے عرض کر رہا ہوں میرپور ساکروں سے۔ میں رات کو خوابوں میں جو فوت ہو چکے ہیں وہ ظاہر آتے ہیں، وہ ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں کچھ معلومات چاہیے۔ جی ہوتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو قریبی ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، خاص طور پر والدین میں سے کوئی چلا گیا، بہن بھائیوں میں سے کوئی چلا گیا، قریبی عزیز و رشتہ داروں میں سے، دوستوں میں سے، تو وہ خواب میں آتے ہیں، تو اس کو نارمل لینا چاہیے۔ عموماً لوگ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس میں کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے انٹل انلیس کہ کوئی خاص کیفیت ہو، انٹریکشن ہو خواب کے اندر، تو نارمل ہے، اس کو آپ کوئی زیادہ سیریس نہ لیں، سنجیدہ نہ لیں۔ اگر پریشانی ہے تو زیادہ سوچے نہیں، تو انشاءاللہ اس طرح کے خواب آنا بند ہو جائیں گے۔ صحیح۔ ایک ایسا ہمیں ملا ہے، کہتے ہیں خواب میں زیورات دیکھنا یہ کیسا ہے؟ عورت کے لیے اچھا ہے اور مرد کے لیے اس کو بہتر قرار نہیں دیا گیا۔ عورت کے لیے جو ہے یہ زینت کی اور بہتری کی علامت ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور ایک اور یہ خواب ایسے میں ہمیں ملا ہے، کہتے ہیں جی خواب میں دیکھا ہے کہ امرود مینگو کا پھل توڑا ہے اور ساتھ ہی درخت بھی ٹوٹ جاتا ہے، تعبیر بتا دیں۔ اگر پھل جو ہے وہ شیریں ہے اور پکا ہوا ہے جیسا ہونا چاہیے تو یہ تعبیر کے اعتبار سے بہتر ہے، اور اگر اس کا برعکس ہے تو یہ اچھا نہیں ہے۔ ویسے بھی یہ موسم نہیں ہے ہمارے پاکستان کی بات کریں آم کی،
تو بے موسم کے پھل دیکھنا بھی اچھا نہیں ہوتا. صحیح. جی مزید کال شامل کرتے ہیں. جی مجھے یہ خواب کی تعبیر جاننی ہے. مجھے خواب میں داڑھی شریف بہت لمبی لمبی آ گئی ہے اور میری داڑھی شریف ابھی نہیں آئی. میری تقریباً عمر 20 سال ہے. مجھے یہ خواب کی تعبیر بتا دیں. جی چلیے جی، ہو سکتا ہے تمنا ہو اور خواب میں دیکھ رہے ہوں. اور 20 سال میں عموماً تو داڑھی آ جاتی ہے، لیکن ہوتا ہے بعض اوقات جلد کا فرق ہوتا ہے تو داڑھی نہیں ہوتی یا بہت لیٹ آتی ہے. تو اگر نیت ہے آپ کی رکھنے کی تو انشاءاللہ آپ کو اس نیت کا ثواب ملے گا. اور جب داڑھی شریف آ جائے گی اور پریکٹیکلی آپ رکھ رہے ہوں گے تب بھی انشاءاللہ اس کا ثواب ملے گا. تو نیت دل میں رکھیں، خواب میں وہی چیز آپ کو نظر آ رہی ہے. اللہ پاک آپ کے لیے برکت اور بہتری والا معاملہ فرمائے. ماشاءاللہ، بہت پیاری بات اسد بھائی. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے انشاءاللہ وابستہ رہیں گے تو سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ انشاءاللہ، داڑھی رکھنے کا، نیکی کی دعوت دینے کا، مدنی قافلوں میں سفر کرنے کا، نمازوں کا جذبہ انشاءاللہ الکریم ملتا رہے گا. تمام ہی عاشقان رسول سے مدنی جائے اپنے اپنے علاقوں میں ہونے والے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کو اپنا معمول بنا لیں. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ زندگی سنتوں کے سانچے کے مطابق انشاءاللہ ڈھلے گی، گزرے گی. سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ ملے گا، علم دین سیکھنے کا موقع ملے گا، ذکر الہی کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ، مسلمانوں کا قرب ملے گا انشاءاللہ عز و جل. اللہ پاک نے چاہے اس کی خوب خوب برکتیں نصیب ہوں گی. اور سلسلے کے حوالے سے اپنے فیڈ بیک سے بھی ہمیں ضرور آگاہ کرتے رہیے گا. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. خواب ایک پل دے خوشی، ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیر